अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान के साथ सना ज़िया आपकी होस्ट हाजिर है। आज का प्रोग्राम इत्तिकाफ़ की फजीलत पर है और इसके लिए मेरे साथ मेरे दो गेस्ट हैं। सबसे पहले मैं सैयद वकार अली शाह साहब को दावत दूंगी अपने प्रोग्राम में। ये मेरे को होस्ट है और इसके साथ हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट जाहिद रफ़ीक सोहरवर्दी साहब। ये जनरल सेक्रेटरी हैं इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल ऑफ कनाडा के। इसके साथ साथ ये प्रेसिडेंट हैं मस्जिद सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एजेक्स टोरंटो कनाडा से। तो अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी बस ठीक ठाक। पहले तो आपका हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका दावत देने का, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जैसे कि अभी बताया मैंने कि आज का हमारा प्रोग्राम है एतकाफ़ की फजीलत, और इसके साथ साथ हम जाहिद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बताएंगे कि इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल ऑफ कनाडा का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। पर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं पहले चाहूँगी कि हाफिज़ सैयद अली इक़्तिदार शाह साहब को कि वो तिलावत कुरान पाक पेश करें। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह, का आप सुनाए ठीक है? जी बस ठीक ठाक। तो आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप तिलावत कुरान पाक से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करें। जी जी बिल्कुल ज़रूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.
جی آپ کی آواز نہیں آ رہی، شاید آپ میوٹ پہ ہیں اس وقت. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی ابھی آ جی رہی اب آئیے. جی جی اچھا زاہد صاحب میں ریکویسٹ یہ کر رہی تھی کہ اگر آپ تھوڑا سا بتائیں کہ اسلامک سپریم کاؤنسل آف کینیڈا اس کا کیا رول اینڈ رسپانسبلٹی ہے؟ اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا جو ہے یہ یہاں پہ ایک نیشنل آرگنائزیشن ہے جو کہ اکراس کینیڈا اس کے بہت سے چیپٹرز ہیں ڈفرینٹ سٹیز کے اندر آل دا وے ویسٹ ایسٹ کوسٹ سے لے کر ویسٹ کوسٹ میں. اور اس کا جو آبجیکٹیوز ہیں اور اس کے جو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز میں آتا ہے کہ یہ کینیڈین مسلمس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جو اسلامی ٹاپکس ہیں ان کو لے کے چلتی ہے، ان کی نمائندگی کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لازمی طور پر مساجد کا قیام اس کا ایک ون آف دا مین جو اس کے پروجیکٹس میں شامل ہے. اس کے ساتھ چونکہ ہم ایک غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہیں تو انٹرفیتھ ڈائلاگ جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے سمجھا جاتا ہے یہاں پہ ہماری آرگنائزیشن میں، اس کو ہم تقریباً تمام چیپٹرز کے اندر اس کے پروگرامز منعقد کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ بھی کوئی مسلمانوں کو کوئی کمیونٹی کو کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، بہت سے فلاحی کام بھی ہوتے ہیں جیسے کہ رمضان شریف میں بھی الحمدللہ کافی چل رہے ہیں. تو اٹس جنرلی فار کینیڈین مسلمس کہ یہاں پہ جو بھی مسلمانوں کو ضرورت پیش آتی ہے تو جو اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا ہے وہ پیش ہوتی ہے. جی آپ ابھی ذکر بھی کر رہے تھے کہ انٹرفیتھ نیٹ ورک کے حوالے سے بھی کچھ کام کرتی ہے یہ، اگر اس پر تھوڑی سا تفصیل بتائیں گے. جی اس سے پہلے میں تھوڑا سا بریفلی بتاتا چلوں کہ اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا کے جو فاؤنڈر ہیں پروفیسر امام سید بدیع الدین سہروردی، الحمدللہ ان کی قیادت میں اس کے فاؤنڈر بھی ہیں اور اس کے جو روح رواں بھی ہیں، اور اس پورے کینیڈا میں تمام چیپٹرز کو وہ گائیڈ کرتے ہیں. اور اس میں ان کی یہ جو انٹرفیتھ کی والی بات آپ نے کی، یہ انٹرفیتھ ڈائلاگس کی، یہ ان کا ایک جو میجر اس میں رول ہے اکراس کینیڈا کہ جہاں پہ بھی وہ جاتے ہیں وہاں پہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے ساتھ جو ہے ڈائلاگ ضروری ہوتا ہے. پرانے وقتوں میں ہوتا تھا کہ ایک ہوتا ہے کہ جیسے کہ بھئی اسلام بہتر ہے یا دوسرا مذہب بہتر ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اب جو ہمارے قائد ہیں ان کا جو ایک موٹیو ہے، جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سملیرٹیز کیا ہیں، ہم کس طرح ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان دنوں میں بہت سارا چیزیں ہوتی ہیں جو مس کمیونیکیشن، مس انڈرسٹینڈنگ اور بہت ساری دوسری چینلز کے ذریعے وہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں تک صحیح پہنچ نہیں پاتی. تو یہ جو انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوتا ہے یہ اس انٹرفیتھ ہارمنی کو امپروو کرنے میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے. تو ہم الحمدللہ ذات خود میں بھی اس میں شریک ہوتا ہوں. ہماری بھی اسی حوالے سے ہمارے جو پروفیسر امام سید بدیع الدین سہروردی صاحب ہیں انہوں نے ہماری ٹریننگ کی ہوئی ہے کہ آپ نے کس طرح مختلف مساجد میں مختلف علاقوں میں انٹرفیتھ پروگرامز کو آرگنائز کرنا ہے. ابھی ریسنٹلی پچھلے کچھ 1-2 مہینے پہلے فیبروری 1 سے لے کر فیبروری 7 جو ہوتا ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک انیشیٹو ہے ورلڈ انٹرفیتھ ہارمنی ویک، جس میں پوری دنیا میں جو ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ منعقد کیے جاتے ہیں. تو اس میں اسلامک سپریم کونسل بھی کینیڈا کے اندر رہتے ہوئے مختلف جگہوں پر انٹرفیتھ ڈائلاگس کو وہ منعقد کرتی ہے. بلکہ اس میں کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں کہ بھئی کون سب سے بیسٹ آرگنائز کرتا ہے اور کون کس طرح زیادہ سے زیادہ ایک پازیٹیو میسج کو ڈیلیور کرتا ہے، جس میں الحمدللہ ہم پیش اس میں ہوتے ہیں. تو یہ اور جہاں تک ہمارا جو ہیڈ آفس ہے ویسے وہ کیلگری میں ہے، اور وہاں پہ یہ کو آج کی بات نہیں تقریباً 20 سال ہو گئے اس آرگنائزیشن کو بنے ہوئے. تب سے جو پروفیسر امام سید بدیع الدین سہروردی صاحب ہیں وہ آلموسٹ ایوری سنڈے جو ہے وہ چرچ میں جا کر اسلامی ویلیوز کا درس دیتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. بہت سارے ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ اس لمٹ تک بہت مشکل پہنچ پاتے ہیں کہ کیسے اسلام کا جو ایک پازیٹیو تشخص ہے وہ غیر مسلموں تک پہنچایا جائے، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ اسلام میں ان کو آنے کا موقع بھی ملتا ہے اور الحمدللہ مشرف بالاسلام بھی ہوتے ہیں. جی زاہد صاحب آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کر دیا کہ کیا رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں، اور ابھی آپ جیسے بیان کر رہے تھے کہ انٹرفیتھ نیٹ ورکس جو ہیں دیٹ از
टू क्रिएट हार्मनी एंड प्लस आई थिंक इसके साथ साथ अवेयरनेस रेजिंग भी होती है और ये कि आप एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग भी करते हैं ऑफ इस्लाम एंड आई थिंक पर्टिकुलरली मुस्लिम्स एज वेल। तो एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगी वो ये कि आप क्या समझते हैं कि ये इस तरह इन पर्टिकुलर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये इस तरह की जो इंटर फेथ नेटवर्क्स होती हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं और इनको क्यों ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए? जी देखें, आप जैसा कि आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जानते हैं कि अब कोई ना कोई नई चीज़ दुनिया में हो रही होती है और अब चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है और वो चीज़ फटाफट जो है वो एक आम बंदे तक पहुंच जाती है। बाज़ औक़ात वो किसी रंग में पहुंचती है, बाज़ औक़ात वो किसी दूसरे रंग में पहुंचती है। तो ये जो इंटरफेथ डायलॉग्स होते हैं ये कम्युनिटी को बजाय इसके कि कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पहुंचे, कोई ऐसा तशख़्ख़ुस किसी भी मज़हब का दूसरे मज़हब के मुतल्लक़ पहुंचे, तो ये जो इंटरफेथ डायलॉग्स होते हैं ये उसको जो रियलिस्टिक लेवल पे रखते हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिफरेंट लेवल्स पे काम होता है। आप इससे अंदाज़ा करें कि हमारी हारमनी में यहाँ तक होता है कि हमारे बहुत सारे प्रोग्राम चर्चेज़ में जाकर होते हैं जहाँ पे हम इंटरफेथ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। और आपको जैसे मालूम है कि बीइंग ए मुस्लिम हमें 5 वक्ता नमाज पढ़नी होती है और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारी नमाज का टाइम होता है और हम बाजमात नमाज चर्च के अंदर पढ़ रहे होते हैं। ये तो खैर मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस टोरंटो के अंदर रहकर हुआ है, लेकिन इससे बढ़कर ये है कि हमारे जो हेड ऑफिस है कैलगरी में, वहाँ तो ऐसी एग्जाम्पल सेट हो चुकी हैं कि पहले एक वक्त था, पुराना वक्त था, जहाँ पे किसी चर्च में कोई हाल था तो किसी इलाके में अगर मस्जिद नहीं है तो वो उस चर्च के हाल में हम नमाज पढ़ लेते थे जुमे की और ये वो। लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद ऐसा मकाम अब आ चुका है कि हमारी अब मुसलसल जुमे की नमाज चर्च के अंदर होती है, हाल में पहले होती रही, फिर अब सेंक्टरी जो होती है उसकी जो हाल होता है चर्च का अपना जहाँ पे वो इबादतगाह होती है, अब हमारे प्रोग्राम वहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। ना सिर्फ वीकली जुमा ऑर्गेनाइज होता है बल्कि हमारे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम सालाना जो है वो एक बड़ी शान और शौकत से वहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। ये सिर्फ मैंने इसलिए मिसाल आगे रखी है कि ये काम इतना आसान नहीं था। ये इसलिए हुआ क्योंकि इसमें उस मैसेज को डिलीवर किया गया, उस कॉमनैलिटीज़ को रखा गया। और इसी बात को एंड करते हुए मैं एक चीज़ और यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे मुरतब हुए हैं, जैसे उसके एक प्रोग्राम का नाम है माई हाउस इज़ योर हाउस। इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम्स की हद तक तो हर कोई जाता है, चलें 20 लोग 40 लोग इधर से आए, 40 लोग उधर से आए, 100 बंदों का तकरीबन मजमा बन गया, वो बस सुना और चले गए। लेकिन उससे एक स्टेप आगे जाया गया, जो कि हमारे जो फाउंडर हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर इमाम सैयद बदियुद्दीन सोहरवर्दी साहब, उनके तवस्सुल से ये हमें ये चीज़ मिली कि वहाँ पे जो लोग मिलते हैं आपस में, कोई एक पर्सन जो दूसरे मजहब के पर्सन से मिलता है तो वो एक दूसरे को ज़ाती बुनियाद पर दावत देते हैं कि एक दिन तुम हमारे घर आओगे और एक दिन हम तुम्हारे घर आएंगे। और उसमें क्या होता है कि वो अपने फैमिलीज के साथ एक दूसरे से मिलते हैं और वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। लाजमी तौर पर इसमें हमारे जो जैसे रिस्ट्रिक्शंस हैं वो खाने पीने की, वो सारा कुछ वहाँ पे मौजूद रहता है कि और बहुत ज़्यादा वो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मैंने देखने में देखी है कि हम इतना नहीं फिक्र कर रहे होते जितना दूसरे मजहब का जो नुमाइंदा होता है वो हमारी फिक्र कर रहा होता है कि आप वेजिटेरियन खाते हैं, ये है वो। तो कहने का मतलब ये कि ये भी प्रोग्राम हमारा जो है कैलगरी में चल रहा है, जिसमें एक दूसरे के साथ पर्सनल लेवल पर एक दूसरे को समझा जाता है। तो और ये इन दिनों में, इस दौर में जिसमें हम गुजर रहे हैं, ये हारमनी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और जब कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो ये वो उस वक्त जो है वो जो इस्लाम का सही तशख़्ख़ुस है वो बरकरार रहता है और किसी भी दूसरे मजहब का भी तशख़्ख़ुस बरकरार रहता है। जी थैंक यू सो मच, आपने बड़ी ही डिटेल में बताया और मेरा ख्याल है कि जो इक़दाम आप लोग वहाँ कर रहे हैं ऐसे इक़दाम पूरी दुनिया में होने चाहिए। और दूसरा आई थिंक कि ये बड़े पॉजिटिव वे में मैसेज जा रहा है। और मैंने आपसे ये क्वेश्चन करने का मकसद भी ये था कि कभी कभी इवन बीइंग मुस्लिम अगर आपको इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं तो आपको बड़ी क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ता है विद इन योर कम्युनिटी। और ये कि आउटसाइड लेवल पर तो आप ज़ाहिर है स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर ही रहे हैं, लेकिन विद इन कम्युनिटी बड़ी क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ता है। और आई थिंक जो आप लोग कर रहे हैं दैट्स रियली वेरी ग्रेट। और ये इस तरह का सारी जगहों पर होना चाहिए क्योंकि इस्लाम का मैसेज ही हारमनी है एंड दैट इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे। तो ये बड़ी ही अच्छी बात है एंड आई जस्ट विश कि जो भी लोग सुन रहे हों वो इवन ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया से बाहर या कहीं और पे भी कर रहे हों तो वो भी इन फुट स्टेप्स को फॉलो करें और इवन कर भी रहे हैं। यहाँ पे भी बड़े अच्छे इक़दाम होते हैं।
तो थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। तो इसके साथ साथ ही मैं वकार साहब से बात करूँगी कि वकार साहब आज का टॉपिक है एतकाफ की फजीलत, तो उस पर अगर थोड़ा सा रोशनी डालें तो फिर आगे बढ़ेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एतकाफ क्या है? एतकाफ बेसिकली इसके माने हैं ठहर जाना, रोक लेना। बेसिकली बंदा जब अल्लाह ताला की इबादत के लिए अपने आप को बाहर की दुनिया से रोक लेता है और अपना राब्ता बिलखसूस रब ताला से जोड़ने की कोशिश करके खलवत नशीनी इख्तियार करता है, उसको एतकाफ कहते हैं। शरीयत में एतकाफ जो है वो मुख्तलिफ इकसाम का है, उसमें नफली एतकाफ भी है, सुन्नत एतकाफ भी है। और एतकाफ जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तकरीबन सारी ज़िंदगी में उनकी एक रूटीन थी कि वो एतकाफ किया करते थे। हज़रत इस सिलसिले में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये रवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान अल मुबारक के आखिरी 10 दिन एतकाफ किया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के हुक्म से आपका वसाल मुबारक हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी अज़वाज मुतहरात ने भी एतकाफ किया है। और इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान अल मुबारक में 10 दिन एतकाफ फरमाते थे, और जिस साल आपका विसाल हुआ इस साल आपने 20 दिन एतकाफ किया। वो एक आध दफ़ा ज़िंदगी में गज़वात की वजह से किसी वजह से एतकाफ आपका मिस भी हुआ, तो आपने फिर उसको शवाल के महीने में जाके एतकाफ किया। तो बुनियादी तौर पर एतकाफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी इबादत थी कि जो वो कंटिन्यू उनसे साबित है। और जो है जैसे मैंने कहा एतकाफ नफली भी हो सकता है, एक दिन के लिए भी हो सकता है, और कुछ लम्हों के लिए भी हो सकता है। आप बल्कि वैसे मस्जिद में जाएं तो मस्जिद में जाकर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के बाद नवईतु सुन्नतल एतकाफ कह के और बैठ जाएं और इबादत का आगाज़ करें, तो उस तरह भी एतकाफ हो सकता है। मगर जिसको शरई एतकाफ कहते हैं, जो सुन्नत एतकाफ है, जो मुकम्मल एतकाफ है, वो ये है कि रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे में 10 दिनों के लिए एतकाफ किया जाए। बुनियादी तौर पर ये शब कदर एक बड़ी फजीलत वाली रात है, उसकी तलाश के लिए जो है वो कमर कसने का नाम एतकाफ है। मैं बहुत इख्तिसार के साथ कि माशाल्लाह ज़ाहिद रफ़ीक साहब जो हैं बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, और हम यहाँ तो रोज़ाना ही बातें करते रहते हैं, और हम उनसे और पूछना चाहेंगे कि वहाँ पर वो किस तरह कर रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इंतहाई इख्तिसार के साथ हमारा मौजू भी जो उसमें सीधा बातें हैं वो तशना ना रह जाएं। तो शब कदर का मुख्तसर बैकग्राउंड ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सहाबा कराम थे, उन्होंने कई दफ़ा उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि जो अव्वलीन जो मुस्लिम, क्योंकि दीन तो हमेशा अल्लाह ताला के नज़दीक इस्लाम ही रहा है, जो पहले पैगंबर भी थे, तो जो पहले पैगंबरों की उम्मतें थीं उनकी उम्रें बहुत लंबी होती थी, तो उनको इबादत बहुत लंबी करने का ज़ाहिर मौका मिल जाता था। तो बाद सहाबा के दिल में ये ख्याल आया कि हमारी तो की उम्र ही थोड़ी है, औसत उम्र ही उतनी नहीं है, तो हम किस तरह उनकी इबादत को पा सकेंगे। यानी रोज़े महशर तो जब अमाल नामे पेश किए जाएंगे, तो जो अवलीन मुसलमान हैं जैसे आदम अलैहिस्सलाम के दौर में, या उसके बाद हजार साल 800 साल 700 साल एवरेज उम्र थी, तो जाहिर है कि उनकी इबादत हमसे बढ़ जाएगी। तो फिर उसके सिले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के मुताबिक अल्लाह ताला ने शब रमज़ान के आखिरी अशरे में एक ऐसी रात उतारी जिसमें वो सूरह कदर में आता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो लैलतुल क़द्र ऐसी रात है कि जो 1000 महीने से बेहतर है। 1000 महीने का हिसाब लगाया जाए तो वो तकरीबन 84 साल बनते हैं। तो एक रात की इबादत ऐसी है कि जो हमें मतलब बहुत 1000 महीनों की इबादत तक लेके जा सकती है। तो इसलिए ये मुसलमानों के लिए जो हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर एक खास इनाम था अल्लाह ताला का, उस इनाम से फैज़याब होने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत करने के लिए ऐसा किया कि आप जो हैं हमेशा रमज़ान की आखिरी अशरे में एतकाफ किया करते थे। ठीक,
थैंक यू सो मच। आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि इत्तिकाफ़ क्या है। अब अगेन मैं जाहिद साहब से कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी। इससे पहले कि मैं इनसे कोई सवाल करूँ, मुझे अभी मैंने देखा है कि हमारे कुछ कमेंट्स आए हैं कि जिसमें मेरी आवाज़ का था शायद थोड़ा आई थिंक नहीं पहुँच पाई थी। तो सारे लोगों के लिए मैं दोबारा जाहिद साहब का तारुफ कराना चाहूँगी कि जाहिद रफ़ीक सोहरवर्दी साहब माशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी हैं इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल ऑफ कनाडा, और इसके साथ साथ ही प्रेसिडेंट है मस्जिद सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एजेक्स कनाडा के। और अगेन A1 टीवी बड़ा मशहूर है कि माशाल्लाह इन्होंने आज हमें टाइम दिया, और अभी जैसे ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल ऑफ कनाडा किस तरह अनथक मेहनत कर रही है हार्मनी क्रिएट करने के लिए और साथ साथ मुस्लिम इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए इन कनाडा। तो इसी हवाले से अब आगे जो मैं पूछना चाहूँगी, माशाल्लाह जाहिद साहब रमज़ान का महीना है, माशाल्लाह तेज़ी से गुजरा है, उम्मीद है आपका रमज़ान अच्छा गुजरा होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिरी तौर पर ये जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 पेंडेमिक की, ये तो अक्रॉस वर्ल्ड द सेम है, लेकिन जो चीज़ इसमें नई देखने की आई है कि किस तरह मुस्लिम कम्युनिटी ने इसको मैनेज किया है, और खासतौर पर इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल इसको कैसे मैनेज कर रही है। मैं थोड़ा सा उस पर आपको आगाह करूँगा उसके हवाले से। क्वेश्चन यही करना चाहती थी कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल ऑफ कनाडा इस पैंडेमिक में रमज़ान के हवाले से क्या अरेंजमेंट्स किए हैं। जी, यहाँ पे डिफरेंट प्रोविंसेस में डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसा कि जिस प्रोविंस में मैं हूँ टोरंटो एरिया में, तो वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। 5 लोगों की सिर्फ गुंजाइश है जो एक जगह पे इकट्ठे होने की, तो मसाजिद में उस तरह से नहीं है। लेकिन दूसरे प्रोविंसेस जो कि हमारा हेड क्वार्टर है अल्बर्टा कैलगरी, वहाँ पे 15 लोगों की गुंजाइश है। तो हम उस हिसाब से लाजमी तौर पर हम अथॉरिटीज़ को फॉलो करते हुए, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हम नमाज का, जुम्मे का, अफ्तार का अरेंजमेंट कर रहे हैं। जहाँ तक ख़ास तौर पर जुम्मे को से मैं स्टार्ट लूँगा कि जैसे कि हमारे हेड क्वार्टर में अब बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से उसको कंडक्ट किया जा रहा है कि हमारे पास रफली तकरीबन 300-400-500 लोग पढ़ते थे पहले जुम्मा, पेंडेमिक से पहले। अब लाजमी तौर पर रमज़ान शरीफ है, तो उसका हमने ऐसे इस तरह से अरेंजमेंट किया है कि हमारे 2 डिफरेंट हॉल्स हैं जो कि टेक्निकली सेपरेट हो जाते हैं, तो उसमें 15 और 15 30 लोगों की गुंजाइश बन जाती है एक वक्त में। तो हर जुम्मे से पहले रजिस्ट्रेशन हुई होती है, हर बंदा अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा, जैसे कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि आप रजिस्टर्ड होकर जाते हैं, उसी तरह से सेम। तो उसमें यह है कि लाजमी तौर पर हमारी पार्किंग भी लिमिटेड है, तो उसमें तमाम के तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने टाइम्स पर आते हैं। अभी रिसेंटली एनीवेयर बिटवीन 9 and 15 जो है जुम्मे हो रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगी कि आपको 10, 12, 13, 14 जमातें करवाने के लिए। और लोग जो हैं वो लाजमी तौर पर गाड़ियों में आ रहे होते हैं और कुछ वेट कर रहे होते हैं, पहले निकल रहे होते हैं, फिर उसके बाद उनकी बारी आती है तो वो चले जाते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन हुई होती है। ये तो जुम्मे का एक समा है। और उसमें जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसा ही चल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी फैक्टर उसमें रखना पड़ता है, तो वो उसको भी मद्देनजर रखा जाता है। इसमें यह है कि इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल का ये मेजर इनिशिएटिव है। फॉर सम रीज़न बहुत सारी और मसाजिद जो हैं कैलगरी में वो इस चीज़ को नहीं वो उस तरह से कर सकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे एक एडवांटेज ये हुआ कि बहुत सारे दूसरे मुस्लिम कम्युनिटी जो कि नहीं जानती थी पहले उस मस्जिद की जगह को और इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल को, उससे वो उनको आने का मौका मिला। देखें, मुसलमान है, उसने तो जुम्मा पढ़ना है, वो कहीं भी है, तो उससे वो उनको वहाँ पर आकर जुम्मा पढ़ने की मौका मिला। और उसके बाद इफ्तार का हमारा प्रोसेस टोटली डिफरेंट होता था कि लोग अंदर आते थे, उसमें 200-300 लोग अफ्तार कर रहे होते थे। हमारे यहाँ की मसाजिद जो है टोरंटो की, वहाँ पे भी सैकड़ों लोग अफ्तार कर रहे होते थे। अब चूंकि सिचुएशन वो नहीं है, अंदर तो आने का मामला ही नहीं है, तो उसमें हमने ड्राइव थ्रू अफ्तार के जो मामला पूरे कनाडा में हमने किए कि उसमें जगह जगह पर जहाँ जहाँ पे भी मुमकिन हो सका हमने ड्राइव थ्रू अफ्तार। यहाँ पे हमारे जामिया रियाजुल जन्ना मिसिसागा जो कि सबर्ब है टोरंटो का, वहाँ पे एवरी डे जो है वो इफ्तार का जो है लोग गाड़ियों में आते हैं और एक लाइन के अंदर उनको ड्राइव थ्रू से उनको अफ्तार प्रोवाइड किया जाता है, और ये रेगुलर बेसिस पे एवरी डे हो रहा है। और बाकी इसके अलावा एक जहाँ पे तकलीफ का बायस बना है पूरी दुनिया के लिए, मुसलमान कम्युनिटी के लिए ये पेंडेमिक, वहाँ पे एक बहुत ही गुड न्यूज़ ये है कि अक्रॉस कनाडा
ہمارے مساجد کے اندر جو اذان کا ایک جو ہے وہ ہمیں اجازت ملی ہے مغرب کی اذان کی، تو اس سے ایک روحانی ایک فیلنگ ہے، وہ تو لازمی طور پر ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ہوگی۔ ایک اور چیز جو ابھی اپنے جو ہمارے مسجد ہے جامع مسجد سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ایجیکس کے اندر، وہاں پہ ہم اذان کی تیاری کر رہے تھے اور اذان کا وقت ہوا چاہتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک فیملی آئی ہے، ایک سسٹر آئی ہیں، ان کے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا، میرا فرسٹ امپریشن یہی تھا کہ ان کے لیے میں افطار کا کچھ کروں، کیونکہ بالکل افطار کا ٹائم تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم افطار اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، میں صرف اس لیے یہ سلسلہ اس لیے یہاں پہنچی ہوں اس وقت کیونکہ میرے بچوں نے کبھی اذان نہیں سنی، کیونکہ وہ بیک ہوم سے نہیں ان کا اس طرح سے ہوگا، تو وہ اذان سننے کے لیے یقین کریں ہمارے احباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ چیز جس کو ہم فار گرانٹڈ سمجھتے ہیں، ہم بیک ہوم سے ہیں پاکستان انڈیا سے، لیکن یہاں پہ کچھ لوگوں کے لیے، کچھ ہمارے مسلم کمیونٹی کے لیے یہ کتنی نایاب ہے، اور وہ اس طرح لوگ جو ہیں وہ آ کر مسجدوں میں اذان بھی سنتے ہیں اور اپنے بچوں کو سنواتے ہیں۔ جی بڑا اچھا آپ نے جو بہت اچھا طریقے سے بیان کیا۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کے جو آرگنائزیشن ہے، آپ لوگوں کے جذبے کو، والنٹیئرز کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بلیسنگ ہے آپ لوگوں کے لیے اور آپ کی کمیونٹی کے لیے بھی، کیونکہ یہاں پر ہمارے ہاں انیشلی جو ہے مساجد میں نماز کی اجازت ملی تھی بالکل پہلے ہفتے میں، اور انڈور کے لیے جو ہے وہ 100 کی لمٹ تھی اور آؤٹ ڈور کے لیے 500 کی لمٹ تھی، مگر انفارچونیٹلی ہم اس کو اس پراپر طریقے سے شاید مینج نہیں کر پائے کہ اتھارٹیز مطمئن ہوتی، اور پھر جب اگلی ریسٹرکشنز لگیں، جب سٹیج 3 تھی، ابھی تو ریلیکسیشن ہوئی ہے کچھ دن پہلے، تو سٹیج 3 تھی، تو پھر اس میں پلیس آف ورشپ کو مینشن کر دیا گیا کہ وہاں پر گیدرنگ ہو ہی نہیں سکتی، اٹ کانٹ بی اوپن۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ اسلامک اسٹریم کونسل کو جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے جو ہے مسلم کمیونٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے، باجماعت پیش ہونے کے قابل ہے، اور لازمی بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے ماڈرن سائنسز اور جو گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کی گائیڈ لائنز کے مطابق ہی چل رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل عین اسلامک ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ کوئی بھی اگر یہ ایک کنڈیجس ڈیزیز آئی ہے جو کمیونیکیبل ہے، تو وہ اسلام بالکل چاہے گا کہ وہ آگے سے نہ پھیلے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک اسلامک گیدرنگ سے پھیل جائے۔ تو جو بھی اقدامات اسلامک اسٹریم کونسل اس سلسلے میں کر رہی ہے تاکہ کم از کم اللہ تعالیٰ کے گھر، اللہ تعالیٰ کے نمازیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے کھلے رہیں، تو آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ہاں تو اب جو ہے ریسٹرکشنز تھوڑی سی جو ریلیکس ہوئی ہیں، اس میں اب ہمیں جو ہے اس وقت 5 گیسٹ کی اور 10 کی اجازت دی گئی، مگر یہ جمعہ ہمارا گزرا ہے کہ ہماری انفارچونیٹلی جو ہے کسی بھی مسجد میں نون طریقے سے تو نہیں جمعہ ہو سکا۔ تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا ہی آرگنائز کرے اور ہمیں اتنا حوصلہ دے اور اتنی کرج دے کہ ہم اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکیں اور مسلمانوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو سکیں۔ جی آپ نے بڑا اچھا بتایا، اور وہی والی بات ہے کہ انشاءاللہ وی جسٹ ہوپ سو کہ یہاں پہ بھی چیزیں ابھی بہتر ہوں گی، کیونکہ ہمارے ابھی صرف ریسٹرکشن ویو آف ہوئی ہے سٹیج 3 کی، تو ہوپ فلی کچھ اچھا ارینجمنٹ ہوگا۔ زاہد صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب ظاہرہ ہم آخری عشرے میں ہیں، اور آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ وہاں 15 کے حساب سے آپ لوگ نماز جمعہ بھی ادا کر رہے ہیں اور افطاری وغیرہ بھی کا ارینجمنٹ ہے، تو کیا اعتکاف کا بھی آپ لوگوں نے مسجدوں میں ارینج کیا ہے؟ جی بالکل الحمدللہ، چونکہ یہ سچویشن جو ہے پینڈیمک کی، یہ کوائٹ الائن کرتی ہے اعتکاف کے ساتھ، کہ اس میں تو خود گورنمنٹ جو ہے وہ انکرج کرتی ہے کہ آپ تھوڑا آئسولیشن میں رہیں، تو اعتکاف تو خود ایک بہت بڑی آئسولیشن ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس میں میرا نہیں خیال کوئی اتنا امپیکٹ اس میں آیا ہے اس ایئر۔ تو ہماری مساجد میں جہاں پہ بھی اعتکاف پہلے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ الحمدللہ اعتکاف کے انتظامات موجود ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس پر ہمیں یہ چیز اس سے امپیکٹ نہیں ہوئی، میرا مطلب پینڈیمک سے۔ تو الحمدللہ ہماری تمام مساجد میں، آلموسٹ تمام مساجد میں جو ہے اعتکاف کی فیسلٹی موجود ہے، اور جو ہمارے یہاں پہ کیونکہ اعتکاف شروع ہو چکا ہوا ہے الحمدللہ، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مزید آسانیاں فرمائے۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری سب کی یہی دعا ہے کہ اللہ میاں آسانیاں کرے۔
ایک کویسچن جو میں اسی حوالے سے میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ میں سے جو آپ کو ٹھیک لگے آپ جواب دے سکتے ہیں، کہ اب جیسے سچویشن ایسی ہے کہ یہ پینڈیمک ہے اور یہ کہ باہر جانا جو ہے نہیں ہے، جیسے آپ کے وہاں کچھ لوگوں جو ہے وہ بیٹھ پائے ہیں مسجد میں، تو وہ لوگ جیسے ایون آسٹریلیا میں آئی ایم ناٹ شیور کہ اعتکاف کا کوئی باقاعدہ مسجدوں میں ارینجمنٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا، میں بھی وقار بھائی زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، تو اگر آپ نہیں مسجد میں کر سکتے تو کیا ان حالات میں گھر میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ اگر آپ چاہیں گی تو ہم جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ ہم اس کو جی تفصیل جی سے اس کو ڈسکس انشاءاللہ کریں، ٹاپک کو لے کے چلیں گے کل بھی. تو جی جی کیونکہ نفلی طور پر تو اعتکاف جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے، مگر جب ہم سنت اعتکاف کی بات کریں گے تو جب میں وہ شرائط بیان کروں گا تو اس جی میں جی جو ہے وہ مسجد میں ہونا وہ جو ضروری ہے، کیونکہ جامع مسجد ہونی چاہیے، کیونکہ جب جی جی یہی اعتکاف میرے ہوگا ذہن تو میں آ رہا تھا. جی جی آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکیں گے، جو سنت اعتکاف ہوگا نا تو جی پھر جی اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے، تو اس کے لیے پھر جامع مسجد ہوگی. تو پھر دیکھیں اعتکاف تو کیا کس چیز کا نام ہے، جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرنے کا نام ہے. تو جیسے وہ ایک جمعہ تو ایک فرض عبادت ہے، تو وہ جب اس کا بندوبست ہوگا تو وہ کریں گے، لیکن اعتکاف کا جیسے میں نے بنیادی معنی بتایا کہ وہ خلوت نشینی کے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر، اور بلکہ دنیا سے روک کے، گناہ تو اگلی سٹیج ہے، دنیا سے روک کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے. تو جس کی طرف ذات صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ یہ پینڈیمک میں تو گورنمنٹ کیا ہی رہی ہے آئسولیشن، تو وہ اعتکاف مراقبے کی سینس میں اور نفل کی سینس میں، اور اس طرح سے وہ اعتکاف بالکل گھر میں کیا جا سکتا ہے. اور جیسے ہم خواتین کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، تو جیسے آپ حکم کریں گی اور جب اس کو موضوع کا تفصیل سے ڈسکس کریں گے تو اس میں پھر یہ اس کی آگے شرائط آ جائیں گی اعتکاف کی. لیکن بہرحال جیسے میں نے کہا اعتکاف کی اسپرٹ کے لیے وہ اوپن ہے، اور اس میں جو ہے ہم ہمیشہ اس کو جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ یہ کل ہم اس کو ڈیٹیل میں اور ڈسکس کریں گے، کیونکہ اعتکاف ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہم ایک سٹنگ میں اس کو پورا نہیں کر سکتے، اور انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو بھی کریں گے ہم. اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ لوگوں کی اجازت سے میں چاہوں گی کمنٹس لے لوں. آج اتنے سارے کمنٹس ہیں. جی 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 کیف الورا کہہ رہی ہیں سبحان اللہ. مریم شاہ نے بھی کہا جزاک اللہ. پھر محبوب صاحب بھی کہہ رہے ہیں پراؤڈ آف یو آل. اینڈ دین ایک اور میسج آیا ہے، محبوب صاحب کہہ رہے ہیں اے گریٹ انیشیٹو بائی دا اسلامک سپریم کاؤنسل نیڈ آف دا ٹائم. آئی تھنک یہ جو آپ نے کہا تھا کہ وہ انٹر فیتھ نیٹ ورک کے حوالے سے جو آپ لوگ اقدامات کریں، اس کے اوپر انہوں نے ہمیں یہ کمنٹ دیا ہے آپ کے لیے زاہد صاحب. اسی طرح ناہیزیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں ریئلی انفارمیٹیو. پھر ساتھ میں سید زادہ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. مقصود شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ویل ڈن زاہد صاحب. سیدہ روبینہ نے بھی کہا ویل ڈن. پھر آیا ہے سیدہ روبینہ کا یہ ویل ڈن سید زادہ. مقصود شاہ کہہ رہے ہیں سو انفارمیٹیو. تو ابھی تک ظاہر ہے میں خود مجھے بڑا سیکھنے کا موقع ملا ہے آج اس ڈسکشن سے. اور زاہد صاحب جو آپ کر رہے ہیں جس لیول پر، آئی تھنک کہ اسی طرح کا انیشیٹو ساری جگہوں پر ہو. اور میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ظاہر ہے ماشاءاللہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے یہ اس طرح کی اسلامک کاؤنسلز یہ کتنا افیکٹو رول پلے کرتی ہیں سوسائٹیز میں ان آرڈر ٹو بلڈ اے پازیٹیو امیج اینڈ پلس آف کورس ٹو ریز ہارمنی ایز ویل؟ جی دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. چونکہ میرا تعلق بیک گراؤنڈ پاکستان سے ہے، تو وہاں پہ رہتے ہوئے ایک انوائرمنٹ جو تھا وہ کمپلیٹلی اسلامک ہوتا ہے، اور اس میں وہ نیڈ بھی نہیں ہوتی. لیکن جب آپ ان ملکوں میں آتے ہیں اور آپ کو دونوں طرف دیکھنا ہوتا ہے، ایک تو اپنی مسلم کمیونٹی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ ایک اپنے نیبرز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. نیبر سے مراد میری یہ کہ جو دوسرے مذاہب ہے. اب دیکھیں ہمارا یہاں پہ بالکل پرسنٹیج جو ہے مسلمز کی کینیڈا میں، وہ اوورال جو کینیڈا کی بات کروں گا وہ 3 to 5% ہے میکسیمم. تو آپ ایک مائنورٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا میسج آل ٹائمز وہ اس کو کنوے کرتے رہیں. میں اس کی ایک مثال دوں گا آپ کو، جو کہ اسلامک سپریم کونسل کا ایک یونیک پروجیکٹ رہا ہے، جو کہ ہمارے جیسے میں نے ذکر کیا ہمارے جو فاؤنڈر ہیں اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا کے پروفیسر امام سید بدی الدین سہروردی صاحب، انہوں نے کیا ہے، وہ تھا اکراس کینیڈا واک. Across Canada walk was not easy.
یہ تقریباً 6,500 کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے، جو کہ آئی تھنک ایک کونے سے کینیڈا کے دوسرے کونے تک کا۔ اس واک کی ریزن کیا تھی، یہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ یہ ان دنوں میں کی گئی تھی، یہ 2008 کی بات ہے، جن دنوں پر مسلم کمیونٹی کے اوپر ایک بہت وہ ایک لگ جاتا ہے دھبا سا کہ بھئی وائلنس اور یہ شدت پسندی اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے اس کا جو ارادہ ہے، جو ہمارے فاؤنڈر ہیں چیئرمین جو اسلامک سپریم کونسل کے، انہوں نے کیا، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ان کی، یہ میں کلیئر کرتا چلوں کہ ہمارے میں ایک ضروری ٹاپک ہے کہ اسلامک سپریم کونسل کے 99% نہیں بلکہ 100% جو سٹاف ہے وہ سارا والنٹیئر بیسڈ ہے۔ وی ڈونٹ ہیو ایون سنگل پرسن کہ جو کہ یہ نہیں کہنا اسٹاف ممبر ہو، پیڈ اسٹاف ممبر، سارے کے سارے والنٹیئر ہیں، انکلوڈنگ ہمارے چیئرمین جو ہیں پروفیسر امام سید بدی الدین سہروردی صاحب، پروفیشن کے اعتبار سے انجینئر ہیں، تو وہ آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر، تو انہوں نے 2008 میں اپنی جاب سے 8 منتھ کا لیو آف ایبسنس لیا ایک سائڈ پہ، ون تھنگ، کیونکہ اس کو اپریل میں شروع کیا گیا تھا اور اکتوبر نومبر میں یہ واک ختم ہوئی تھی، کیونکہ لازمی طور پر ونٹر میں تو ٹریول نہیں ہو سکتا، کینیڈا میں بہت سیویئر کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے اپریل میں میں آپ کو موقع ملا تو آپ کو لنک سینڈ کروں گا، وہ پورا ایک جو ان کا راستہ تھا جو کہ انہوں نے 8-9 مہینے میں طے کیا، 40 کلومیٹر روزانہ طے کرتے تھے، اور اس میں انہوں نے اپنے ہی ایکسپینسز کے ساتھ، اپنے تھوڑا بہت کمیونٹی نے بھی تعاون کیا لازمی طور پر، ایک ریزیڈینشل وہیکل جو ہے RV جو ہے وہ لی، جس میں وہ رات کو وہ آرام کرتے تھے، اور اس میں ہوتا یہ تھا، پروسیس اس کا یہ تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ 40 کلومیٹر وہاں کا جو لوکل ریپرزینٹیٹیو ہے وہ اس کو ان کے ساتھ ڈرائیو کر کے کھڑی کر دیتا تھا، وہ آگے جا کر 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر آرام کرتے تھے۔ میں سوری کوئکلی اس میں ایڈ کرتا چلوں، شاید میں بتانا بھول گیا کہ اس کا مقصد کیا تھا، اس کا نام کیا تھا واک کا، ملٹی فیتھ واک اگینسٹ وائلنس، کیونکہ کر تو مسلم امام رہے ہیں، مسلم پروفیسر رہے ہیں، تو اس میں وہ امیج تو آٹومیٹکلی مسلمانوں کا کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن اس میں انہوں نے اس کو یہ تاثر دیا کہ یہ ملٹی فیتھ واک ہے، اور اس کا اتنا زیادہ پازیٹیو امیج اتنا پازیٹیو امیج ملا کہ پوری جو کینیڈین کمیونٹی ہے، بلکہ میں ورلڈ وائڈ کمیونٹی کو کہوں گا کہ ان 8-9 مہینوں میں، اور جبکہ ان کی عمر وہ کوئی بالکل ینگ نہیں تھے، 52 ایئرس کی ایج تھی، آج کے دور میں 52 ایئرس کی ایج میں اس طرح اپنا لیو آف ایبسنس لینا، اپنے گھر بار کی قربانی دینا، اور پلس اپنا ہاؤس بھی ری مارٹگیج کروایا تاکہ ریزیڈینشل وہیکل لی جا سکے، وہ بھی کافی ایکسپینسو تھی معاملہ سارا پروجیکٹ، اٹس اے بگ پروجیکٹ۔ اور اس میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ اس پروجیکٹ میں صرف مسلمان کمیونٹی نے تعاون نہیں کیا، بلکہ اس کی جو مین کوآرڈینیٹر تھیں وہ کرسچین فیتھ سے تعلق رکھتی تھیں، تو یہ اس لیول کی انڈرسٹینڈنگ تھی جس کے ذریعے یہ پروجیکٹ 8-9 مہینے میں کمپلیٹ ہوا۔ تو انہوں نے مختلف سٹیز پروونسز سے گزرتے ہوئے، وہ ایک ظاہر ہے وہ اس وہیکل کے اوپر بھی سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ وائلنس کے اگینسٹ ہے۔ صاحب میں ایک ایڈ کر دوں، یہ انٹرسٹ کی بات ہوگی کہ جب وہ مختلف شہروں میں جاتے تھے تو وہاں پر جو ہے ان کا استقبال جو ملٹی فیتھ سے تعلق رکھنے والے لوگ کرتے تھے، اور وہاں پر سارے اسپیچز کرتے تھے، تو وہ ایک قسم کا ہر شہر میں، کینیڈا کے چھوٹے چھوٹے قصبے میں، شہر میں وہ ملٹی فیتھ جو ڈائلاگ بن رہا تھا، تو وہ ایک میسج جو وہ کنوے کرنا چاہتے تھے، اسلام کی ایک بیٹر پکچر پورٹری کرنا چاہتے تھے، وہ بڑی کامیابی کے ساتھ پورٹری ہوئی۔ میں کہتا ہوں بلکہ اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک کسی ماڈرن جو ہے ویسٹرن کنٹری میں ایک اسلامک اسکالر جو ہے وہ اس طرح کریا چلا ہو، اور جیسے یہ بات کچھ چھوٹی بات نہیں ہے کہ 40 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کرنا، اور پھر ایک والنٹیئرز کی چین تیار کرنا کہ جو پورا دن ان کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرتے تھے، یعنی وہ ڈرائیو کرتے تھے اور یہ واک کرتے تھے آگے، اور پھر ہر شہر میں جیسے میں نے کہا وہاں جا کے، وہاں پر جو آپ دیکھیں کینیڈا کی جو زیادہ آبادی وہ تو نان مسلمس پر ہے، تو جب وہ بہت چھوٹے چھوٹے شہروں میں جا رہے تھے تو وہاں پر میجورٹی جو ہے وہ نان مسلمس کی ان کو ویلکم کر رہی ہوتی تھی، تو اس سے اچھی تبلیغ اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے جاب ویل ڈن، میں تو اس کے بارے میں یہی کہوں گا۔ جی زاہد صاحب آپ کنٹینیو کریں۔ جی بس میں اس کو آپ کی بات کی تائید کرتا چلوں تو اس میں ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا، یہ دونوں طرف سے جس میں انٹرسٹنگ چیزیں ملیں، نہ صرف یہ کہ اسلام کا میسج جو ہے وہ غیر مسلموں تک پہنچا، بلکہ ہمیشہ سا بتاتے ہیں ہمارے جو پروفیسر امام سید بدی الدین سہروردی صاحب
کہ ہمارا شروع میں ہی وہ جو ایسٹ کوسٹ سے جب انہوں نے واک شروع کی تو جو پروونس آتا ہے کیوبیک کا آتا ہے، تو وہ اس میں 2 ایشوز تھے، اس میں 2 چیزیں تھیں. ایک تھا ان کا کہ ایک تو یہ کہ لینگویج جو ہے وہ فرینچ ہے اور وہاں پہ زیادہ تر لوگ فرینچ بولتے ہیں اور سم آف دیم تو وہ انگلش نہیں اس طرح سمجھتے. تو وہ انہیں کنسرن تھا کہ میں ایک ایسے علاقے سے واک کر رہا ہوں جس میں ان کو فرینچ نہیں آتی نا، تو وہ کہتے کہ ان کو فرینچ نہیں آتی، ان کو انگلش نہ آئی تو یہ مجھے کوئی پرابلم نہ ہو. خیر اس کا تو اتنا ایشو نہیں. دوسرا ایک جو تھی چیز کہ لازمی طور پر ایک امپریشن بنا ہوا ہے کہ تھوڑا سا تعصبانہ جو بظاہر بنا ہوا ہے، میں اس کو بظاہر اس لیے کہوں گا کیونکہ جب انہوں نے واک کیا اور جب انہوں نے اس میں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹوٹلی رانگ ہے. فرینچ پیپل دے آر سو نائس، دے آر سو کوآپریٹو، اور انہوں نے اسی طرح اور اس سے بہتر طریقے سے اپریشیٹ کیا اس واک کو، اور اس میں انہوں نے اس کو انکرج کیا اور ان کو ویلکم کیا. تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ آئی ہیو سین دا کینیڈا آن فٹ. مجھے معلوم ہے جو کوئی کہے ذرا سا بھی یا کوئی بھی ایسی بات کرے تو وہ غلط ہے. چند ایک لوگوں کی کچھ باتوں سے کچھ چیزیں چینج نہیں ہو جاتی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نہ صرف اسلام کا میسج دوسروں تک پہنچا بلکہ ہم کو دوسرے لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملا. تو اٹس اے ہیوج پروجیکٹ ان ٹرمز آف انٹرفیتھ ہارمنی. اور الحمدللہ یہ پھر وہ چلتے گئے. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں ذکر کرتا چلوں گا کہ یہ جو دین اسلام ہوتا ہے یہ اس میں مشکلیں بہت آتی ہیں. جب ہمارا وہ مڈل آف دا کینیڈا آیا، ٹورنٹو کا ایریا آیا یا اس سے آگے تھوڑا، تو وہ بیمار ہو گئے کیونکہ گرمی بھی ہوتی ہے، تو پھر یہاں پہ پہاڑوں میں گرمی آتی ہے ہوتی ہے، تو اس میں وہ بیمار ہو گئے اور ہاسپٹلائز ہو گئے. اب 52 ایئر کی ایج ہو اور اتنا بڑا پروجیکٹ شروع کیا ہو اور صرف 3 دن ہاسپٹلائز رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پھر وہ جذبہ پیدا کر دیا. انہوں نے کہا نہیں میں نے اب میں نے کنٹینیو کرنا ہے. اور الحمدللہ پھر انہوں نے آل دا وے جو ویسٹ کوسٹ ہے، وینکوور والی سائڈ ہے بنتی، وہاں پر برٹش کولمبیا میں انہوں نے وہ پھر اپنے پاؤں ڈپ کیے دوسرے اوشن، دونوں طرف اوشن لگتا ہے نا ہمارے، تو انہوں نے ادھر اوشن، اور وہاں پہ ان کا بہت، جیسے سید وقار حسین شاہ صاحب نے بتایا کہ بہت پرتپاک استقبال ہوا، کیونکہ میڈیا جو تھا، نیشنل میڈیا، ان کو کوریج، ریڈیو، ایوری تھنگ کوریج دے رہا تھا تھرو آؤٹ. تو انہوں نے ان کا پرتپاک جو سٹی کی جو کونسل تھی، سٹی کونسل آف وینکوور جو ہے، انہوں نے ان کے جو تمام نمائندگان تھے اور انٹرفیتھ کمیونٹی تھی، انہوں نے ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا. استقبال تو ان کا ویسے بھی راستے میں ہوتا رہا، لیکن ایک جو اینڈ تھا، پھر اس کے بعد یہ جو انٹرفیتھ واک ختم ہوئی 2008 اکتوبر نومبر کے دوران ختم ہوئی ہے، اس کے بعد پھر جو اسلام کا کام اللہ تعالیٰ نے اسلامک سپریم کونسل کے ذریعے لیا، وہ یہ ہے کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر الحمدللہ 19-20 کے قریب مساجد جو ہیں بن چکی ہیں. ابھی ان ریسنٹ دنوں میں ایک اور نئی مسجد کا جو ہے پروجیکٹ چل رہا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتی ہے، اور وہ پھر وہ وہاں پہ وہ اس کے ذریعے اس کو جو ہے وہ اس پر اپنا فضل کرتی ہے، میرا مطلب. تو الحمدللہ پروجیکٹ جو ہے اس کے ایک ون آف دا تھنگ میں ایڈ کرتا چلوں اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا کا، کہ اس میں مساجد کے انعقاد کا بھی بہت امپورٹنٹ اس میں رول ہے. الحمدللہ بہت ساری اور مسلم آرگنائزیشنز بھی ہیں، لیکن وہ اس طرح سے جو ہے وہ مساجد کے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا آرگنائز کرنا، جیسے سید وقار حسین شاہ صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ وہ ٹیم آف والنٹیئرز اور وہ آرگنائز کرنا. جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے جو چیئرمین ہیں وہ پروفیشن کے اعتبار سے پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہیں ایکچولی آئی ٹی کے. تو وہ جن کا دنیاوی طور پر بھی مینجمنٹ کا معاملہ ہو، تو وہ دین کے معاملے میں مینجمنٹ بہت زبردست انہوں نے کی، اور اس سے یہ ہوا کہ تھوڑے سے ہی عرصے کے اندر جو ہے وہ ہمارے الحمدللہ 19-20 مساجد پورے کینیڈا میں تیار ہو چکی ہیں، جن میں یہ جو ایجیکس کی مسجد جس کا میری ذمہ دار میں ہوں، وہ ابھی 2018 میں وہ اس کا انعقاد ہوا الحمدللہ، اور یہ سلسلہ جاری ہے. اچھا زاہد صاحب، یہ میرا خیال یہاں مینشن یہ کرنا میرا خیال مناسب ہوگا. اور مساجد میں تو شاید زیادہ مساجد تو نہیں کھلی، زیادہ تر جو مساجد اس وقت کھلی ہیں وہ اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا کے بینر سے لئی ہیں، چاند ایک کوئی اور بھی ہیں، مگر میرا مقصد یہ ہے کہ میجورٹی مساجد نہیں کھلی کینیڈا میں بھی. از دیٹ رائٹ؟ جی اس میں دیکھیں اس لیول پر آئی ڈونٹ نو ورک ہوا ہی نہیں ہے ایکچولی. تو وہ ہوتا ہے آپ کا اسکوپ. اگر آپ لیٹس سے ٹورنٹو میں آپ کی آرگنائزیشن ہے اور آپ اس کو ٹورنٹو کی حد تک سروسز دینے کا سوچ رہے ہیں، تو آپ کا ویژن کی بات ہوتی ہے. تو وہ اس حساب سے اس میں اتنا کام اس لیے نہیں ہو سکا. لیکن شاہ صاحب کا جو ہے ہمارے جو فاؤنڈر ہیں، جی بولیں. تو ان کا جو تھا یہ فوکس جو تھا
وہ اکراس کینیڈا رہا ہے شروع سے. تو اس میں انہوں نے تمام وہ ابھی بھی دن رات یہی کوشش کرتے ہیں کہ جس علاقے میں بھی مسجد نہیں ہے وہاں پہ جو ہے وہ مسجد کا اس کا قیام کیا جائے. اور الحمدللہ اور یہ سلسلہ جاری ہے, اور وہ وہاں تک بھی پہنچے ہیں جہاں پر وہ صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی یہاں پہ مسلم کمیونٹی ہے. یعنی کہ ظاہری طور پر ہمیں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ جو بلڈنگ کی پرچیز ہوتی ہے نا, یہ تو ہمارے جو کہتے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں کہ اس کو کرنا ہوتا ہے. وہ تو کسی طرح سے وہ کر لیتے ہیں کہ ان کے کانٹیکٹس ہیں انٹرفیتھ کمیونٹی میں کہ وہ بتاتے ہیں کوئی اور پلیس آف ورشپ سیل پر ہے. وہ اس کے ساتھ ہی ان کا پہلا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر چند مسلمان ہوں اور یہ سارا معاملہ ہو تو ان کے لیے یہ فیسلٹی موجود ہوگی. تو یہ الحمدللہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. جی ماشاءاللہ. لیکن جو آپ نے افطار کا بتایا, ڈرائیو تھرو افطار کا, میرا خیال ہے میں نے شاید امریکہ میں کسی ایک جگہ سنا ہے, اور دوسرا یہ اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا کے. اور جس طرح آرگنائز طریقے سے آپ 15 کی اجازت میں 350 لوگوں کو جمعہ پڑھا رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو ایک پورا ٹیم ورک چاہیے, آرگنائزیشن چاہیے. اس کے علاوہ تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا. آپ گورنمنٹ اتھارٹیز کی اگر گائیڈ لائنس کو صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو اتنا الاؤ کریں گے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح کی آرگنائزیشن نظر نہیں آتی. اگر کوئی صرف مسجد کی انتظامیہ نماز پڑھ رہی ہے, اگر 5 علاوہ صرف انتظامیہ خود پڑھ کے چلی گئی تو وہ تو کمیونٹی کی خدمت تو نہ ہوئی. جی دیکھیے میرا خیال ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بڑا اچھا کام کری ہے سپریم کاؤنسل آف کینیڈا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بس اس کو ریپ اپ کرنے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ, کیونکہ ظاہر ہے ماشاءاللہ آپ خود جنرل سیکرٹری ہیں اسلامک سپریم کاؤنسل آف کینیڈا کے, اور پلس پریزیڈنٹ بھی ہے مسجد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایجیکس کے. تو آپ خود کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے وہی آپ نے جیسے کہا کہ اللہ میاں نے ہر ایک بندے کو وہ جو ہے وہ ہمت بھی دیتے ہیں, اور ظاہر ہے اسی لیے کہا جاتا ہے انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر. ان کی نیت اچھی تھی, عمل نیک تھا, سو اللہ میاں نے ظاہر ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی. لیکن یہ کہ پرسنل لیول پر بینگ مسلم ہمیں کتنا اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے, اور یہ کہ اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں انڈیویجول لیول پر. جی لازمی طور پر ہر لیول پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. میں سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہوں کہ میرے گھر کے نزدیک جو نیبرز ہیں, جیسے پینڈیمک شروع ہوا مجھے پہلی فیلنگ جو آئی وہ مسجد کی تو بعد میں آئی. سب سے پہلے فیلنگ آئی کہ میرے ساتھ جو ایک کرسچین نیبر ہے, ایک سائڈ پہ کرسچین نیبر ہے, ایک سائڈ پہ مسلم نیبر ہے. تو میں نے اپنے نیبرز کو ریچ آؤٹ کیا اور ان کو اپنا کانٹیکٹ, یعنی کہ ان کو میں نے الرٹ کیا کہ کسی قسم کی بھی ہیلپ چاہیے, گروسری یہ وہ سارا کچھ, تو مجھے ضرور بتائیں. تو ایک تو پہلا سٹیپ تو یہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے یہ اوپن مائنڈیڈ کا کہا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ون آف دا بگیسٹ چیلنج جو ہمیں دین کے کام میں آ رہا ہے وہ انٹرنلی اس وجہ سے بھی آتا ہے کہ ہمارے اپنے جو مسلم کمیونٹی کے کچھ افراد ہیں جو کہ دیکھیں ہر چیز کا جو ہوتا ہے, جیسے کوئی ایون فتویٰ بھی ہوتا ہے تو اس کا جو اپنی کنڈیشن کے ساتھ اس کا اطلاق ہوتا ہے. جب کنڈیشن چینج ہوتی ہے تو اس فتوے کی سچویشن بھی چینج ہو جاتی ہے. تو ہوا یہ کہ ہمارے بہت سارے نہ صرف جسے کہتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی, بلکہ یہاں تک میں کہوں گا کہ کچھ علماء اکرام کی حد تک میں بات کروں, میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, ہم علماء کی جوتیاں اٹھانے والے انسان ہیں, لیکن ان کے ذہن میں وہ جو ایک ظاہری طور پر بیک ہوم سے ایک جو بائی دا بک جسے کہنا چاہیے, تو انہوں نے بکس میں جو پڑھا ہے اس کا اطلاق یہاں پہ اگر جب ہوتا ہے تو اس میں ہمیں یہاں تک چیلنجز آئے ہیں کہ ہمیں انٹرفیتھ کے کام سے انٹرنلی بھی پش بیک ملا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, کوئی غیر مسلم مسجد میں کیسے آ گیا, یہ تو غلط ہو گیا. یعنی دس از دا بگیسٹ پرابلم. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہمارے جو بچے یہاں پہ ہیں وہ کیا کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہم کس طرح کا بہیو کر رہے ہیں, جبکہ دوسری طرف پر میں نے جیسے آپ کو مثال دی ہے یونائٹڈ چرچ آف کیلگری کی مثال دوں گا, وہ ہمیں نہ صرف نمازوں کا, جمعے کا, بلکہ میلاد شریف کا اپنی سیکٹری کے اندر اجازت دے رہے ہیں. تو دس از اے ہیوج گیپ آف انڈرسٹینڈنگ. تو میری یہ اسی پروگرام کے توسل سے ریکویسٹ ہوگی, چاہے وہ آسٹریلیا ہے, چاہے وہ کینیڈا ہے, چاہے وہ کوئی بھی کسی جگہ سے بھی دیکھ رہا ہے اس پروگرام کو, کہ پلیز آپ اس جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, اب ویسے بھی یہ گلوبل ولیج بن چکی ہے, تو ہمیں جو ہے وہ جو محقق ہوتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, تحقیق کرنے والے علماء ہیں, ان سے علم کو اس کو حاصل کرنا چاہیے کہ بھئی ہم کس طرح اپنے نیبرز کا خیال رکھیں. یہ نہ ہو کہ ہم ایک اپنی دین کے ریچولز کو آگے رکھتے ہوئے
جو ایک حقوق العباد کا معاملہ ہے. حقوق العباد میں حقوق المسلمین نہیں صرف شامل, حقوق العباد پورے تمام جو ہے لوگوں پر, تمام مذاہب پر وہ محیط ہے, تو ان کو ہم اگنور بری طریقے سے نہ کرتے چلیں. تو یہ جو گیپ ہے, یہ جو چیز ہے, یہ چیلنج ہے, یہ ہمیں گھر سے بھی آتا ہے, یعنی اپنے مسلمان کمیونٹی سے بھی آتا ہے. جی بالکل, نبی پاک کرنے کا مقصد بھی یہی تھا, کیونکہ میرا خیال ہے کہ جب بھی آپ کسی فرنٹ اینڈ پر آ کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا, تو اٹس ویری ایزی کہ آپ کو شاید باہر سے اتنا کرٹیسزم نہیں ہوتا جتنا آپ کو اپنے گھر سے یا اپنے لوگوں سے کرٹیسزم فیس کرنا پڑتا ہے. اور آئی تھنک جو ٹیگ لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹریٹ اوے آپ کو مل جاتا ہے کہ یہ اینٹی مسلم ہے یا یہ کہ اینٹی پاکستانی ہے. ظاہر ہے ہم لوگ سارے پاکستانی ہیں, تو وہ ویری ایزی ہے ٹو نامینیٹ یو ایز این اینٹی مسلم پرسن اور اینٹی پاکستانی, کیونکہ آپ کام ایسے کر رہے ہیں کہ جس سے شاید ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ادارہ اسلام سے باہر آ گئے. تو میں نے کوشچن بھی اسی لیے کیا تھا. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم نے آج کا نہیں سوچنا, اپنے آنے والی نسل کا سوچنا ہے, جو کہ وہ باہر پیدا ہوئے ہیں, جو ویسٹرن سوسائٹیز میں رہتے ہیں, تو انہیں ایک ویژن دینا ہے. اینڈ آئی تھنک ہیٹس آف ٹو یو گائز ہے, ماشاء اللہ اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا اور اسی طرح آسٹریلیا میں بھی بڑی ساری ایسی کاؤنسلز بھی ہیں ہماری جو اس طرح کام کری ہیں. لیکن یہ کسی پلیٹ فارم سے ریکویسٹ یہی کرنی ہے کہ تھوڑا سا ویژن, تھوڑا اپنا ہورائزن تھوڑا براڈر کرنا پڑے گا. ادروائز بات یہ ہے کہ ظاہر اسلام اتنا شاید مشکل نہیں ہے, میری ناقص عقل یہی کہتی ہے. آپ وقار بھائی کچھ کہہ رہے تھے؟ بالکل, دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے, وہ رحمت للمسلمین نہیں تھے. تو دین جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود سب کے لیے آئے تھے, تو جو ان کے منصب پر بیٹھیں گے, جو ان کے ممبر پر بیٹھیں گے, ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کا مشن ساتھ لے کر چلیں. اور میں سمجھتا ہوں مور اور لیس ہماری میجورٹی علماء کی, اسپیشلی جو یہاں پر باہر ہے, وہ دے انڈرسٹینڈ کہ یہاں پر کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ان کو کرنا چاہیے. اور اگر کوئی نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ان سے گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس بات کو سمجھیں اور ہماری آنے والی نسلوں کا سوچیں, اور ان لوگوں کا سوچیں کہ انہوں نے ہمیں ویلکم کیا ہے, تو ہمیں وی ہیو ٹو اکاموڈیٹ دیم ایز ویل. اور جیسے میں یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے میں, ماڈرن اتھارٹیز کو اس کے آگے سبمٹ کرنے میں, یہ بالکل اسلام کی ہی جو ہے پیروی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم اسلامک کام کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ آج کی ڈسکشن بہت, میرا تو خیال ہے کہ فروٹفل رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اسی طرح سے فیضیاب ہونے کا شرف دیتا رہے. جی جی بالکل. اور یہ زاہد صاحب نے بڑا اچھا کہا تھا کہ تھوڑا سا ہمیں اپنی سوچ پہ دیکھنا ہوگا, اور وہی والی بات ہے کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں, ہم جیسے لوگ جو ہے انہیں کچھ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتے. وہ علماء ہیں, بڑی تعلیم اور تحقیق کے بعد وہ اس جگہ پر پہنچے, اور ایون جنرل پبلک بھی مے بی دے آر مور ٹورڈ اسلام ایز کمپیئر ٹو می پریکٹیکلی. بٹ یہ کہ اپنی اپنی سمجھ اور بوجھ ہے, اس میں ہمیں ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. اور جب آپ باہر آتے ہیں, اور وہی زاہد صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی بات کی ہے, حقوق المسلمین کی بات نہیں کی. تو یہ فرق ہے. اگر ہوتا تو اللہ میاں پھر حقوق المسلمین کہتے, اونلی مسلم, بٹ کہا حقوق العباد گیا ہے. بالکل یہی نقطہ میں کر رہا تھا. بالکل جی جی. تو چلتے چلتے زاہد صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ کوئی میسیج, ویسے تو آپ نے بڑی اچھی, بہت ہی اچھی گفتگو رہی ہے, ایون میرے جیسے انسان نے کافی سیکھا ہے آپ سے. اینڈ ہیٹس آف ٹو یو گائز ہے اگین. آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک. A1 TV کے پلیٹ فارم سے میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں نے جتنی وہ آئی تھنک جو بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ظاہر ہے اسلام کے لیے, مسلمین کے لیے, تو اللہ میاں اسی طرح آپ لوگوں کو ہمت و حوصلہ دے, اور ہم جیسے لوگوں کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنا اپنا حصہ ادا کر سکیں. تو چلتے چلتے اگر کوئی آپ میسیج دینا چاہیں. جی بس آخر پہ میں یہی کہوں گا کہ اپنے انفرادی لیول کے اوپر کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے لازمی طور پر دین کے ساتھ کنیکٹ رہنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ہم ان ملکوں میں آ گئے ہیں اور اس میں گنجائش نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ جب سید وقار حسین شاہ صاحب کینیڈا میں تھے تو انہوں نے مجھے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کہی جو مجھے ساری زندگی نہیں بھولے گی, کہ بھائی ہم جب بیک ہوم میں تھے, پاکستان میں تھے, تو وہ آپ جس طرح کی بھی کیپیسٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کائنڈ آف آپ اسلامک جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ون وے اور دی ادر وے ٹچ رہتے ہیں, تو آپ باہر نہیں نکل پاتے, اس کے اندر ہی رہتے ہیں. لیکن جب ان ملکوں میں ہم آ گئے ہیں تو ہمیں لازمی طور پر ایکٹیو رول ادا کرنا ہوگا. اور میں اس بات کو اس سارے خلاصہ کلام کروں گا اس بات پر
کہ ایکٹیویزم جو ہے نا ہمیں اپنانا ہوگا. ہمارے جو یوتھ ہے, ہماری جو نسلیں, ان کے اندر بہت انرجی ہے, ان کے اندر بہت وہ ایک سوچ ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کا استعمال صحیح جگہ پر اگر ہو جائے تو الحمدللہ یہاں پہ بہت سارا کام جو یوتھ میں یہ کہوں گا, ایک تھوڑا سا یہ بھی ایک نقطہ ذہن میں آ گیا کہ ہم جب گروتھ ہوئی تھی ہماری, ہم بیک ہوم میں, تو ہم مسلم الحمدللہ ہیں بھی, تھے بھی, لیکن ہمارے مسلمان ہونے کا اور یہاں کے کسی بچے کے بڑے ہو کر مسلمان ہونے میں بہت فرق ہے. یہاں کا جو بچہ ہے وہ ہم سے اسٹرانگر بلیف میں سمجھتا ہوں رکھے گا, اس لیے کیونکہ ہمیں تو کسی کاؤنٹر کوئی آرگومنٹ آیا نہیں تھا, کوئی کاؤنٹر ایسی چیز نہیں ہوئی تھی, لیکن ہم ان کو یہاں پر یعنی کہ ایک اسلام مذہب ہے اور اس کے بعد 99 ادر مذہب کو بھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے وہ اسلام کے اوپر. پھر ہوتا یہ کہ اگر وہ ان کی تربیت صحیح ہو جائے اور وہ اپنے جو اسے کہتے ہیں کہ اپنے لائن آف ایکشن جو اسلام ہے اس کے مطابق چلتے رہیں اور اپنے ان کنٹریز کے لاز کے ساتھ چلتے رہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اچھا رول اور اچھا جو ہے وہ تاثر پیدا کر سکتے ہیں مسلمانوں کے متعلق, اسلام کے متعلق. تو میری بس ریکویسٹ اینڈ پہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں کے لیول پر میں کہوں گا کہ ہر ماں باپ کو یہ دیکھنا چاہیے اور بچوں کو اور سب کو کہ ہمارا جو ایک آبجیکٹو ہے, ون آف دی آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسلامک ایکٹیویزم میں شامل کرنا ہے. وہ کسی کیپیسٹی میں بھی ہو سکتا ہے. وہ بعض دیکھیں ہمارے فوڈ ڈرائیوز ہوتی ہیں, ہمارے فوڈ بینکس ہوتے ہیں, مجھے یاد نہیں رہا کہنا کہ فوڈ بینک بھی جو ہے ہمارے وہاں پہ تقریباً 100 سے 150 کے قریب فیملیز ویکلی بیسس پر, ریگولر بیسس پر فوڈ لیتی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہم ان ملکوں میں آ گئے تو ان ملکوں میں یہ چیز ضروری نہیں ہے. اور سیدہ اس فوڈ بینک کا نام ہے سیدہ فاطمہ تو زہرا اسلامک فوڈ بینک. تو یہ فوڈ بینک بھی ہمارے جو ہے نا اس کا پروسیس ہے اسلامک اسٹریم کونسل کا. تو میرا مطلب یہ کہنا تھا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک مسجد کا جب نام لیا جائے تو وہاں پہ ایک امام اور نمازی, اس سے ہٹ کر, بلکہ میں ایک اور چیز بڑی ضروری میسج دیتا چلوں گا جو ہمارے فاؤنڈر پروفیسر امام سید بدی الدین سہروردی صاحب کا ہے کہ یہ جو مسجد ہوتی ہے یہ اس میں نماز تو بالکل ہوتی ہے سارا, لیکن یہ جو مسجد ہے, جو مسجد نبوی جس سے میں اگر مماثلت دوں تو یہ ایک کمیونٹی کی ایک ہب ہوتی ہے. یہاں پہ ہر دکھ درد والا آئے, خواتین والی سائڈ پر خواتین ان کو ڈیل کریں, مردوں والی سائڈ پر مرد انہیں ڈیل کریں, چاہے کوئی بھوکا ہے, چاہے کوئی درد مند ہے, چاہے کوئی ضرورت مند ہے, چاہے کوئی بچہ ہے جس کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, چاہے وہ کوئی نان مسلم کا ایشوز ہے, ہم نان مسلم کو بھی دعوت دیتے ہیں. تو یہ ایک میسج میں صرف اینڈ پہ دینا چاہتا تھا کہ یہ ہمیں تھوڑا سا تھنک بگ والی بات آ جاتی ہے کہ اس کو بڑے براڈر لیجر میں. بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ مسجد کا نام سن کر جو نا ان کا ایک وہاں پہ وہ انکلوز ہو جاتا ہے کہ بس نماز اور جماعت اور پھر گھر کو آگے. یہ 5 ریچولز جو ہیں یہ ہماری بنیاد ہے, اصل عمارت تو اوپر اس کے کھڑی ہوتی ہے. جی زاہد صاحب, اگر میں ثنا بہن کی اجازت سے ایک اور بہت اچھا مجھے یہاں پر انہوں نے ایک شروع کی ہے روایت صالحین جو ہیلوین کے تناظر میں کرتے ہیں. اگر زاہد صاحب 1-2 منٹ میں کوئکلی بتائیں کہ جب ہیلوین آتا ہے تو اسلامک سپریم کونسل اس کو صالحین کہہ کے مناتی ہے اور کیا کرتی ہے, کوئکلی 1-2 منٹ میں اگر آپ بتا سکیں. ہمارا وقت ہو گیا. ثنا صاحبہ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ مجھے اسلامک اسٹریم کونسل سے کنیکٹ کرنے والے سید وقار حسین شاہ صاحب ہیں, اس لیے ان کو زیادہ باتیں یاد ہے اسلامک اسٹریم کونسل کی. وہ اس میں پوائنٹ مس نہ ہو جائے. نہیں وہ صالحین نہیں, یہ بہت یونیک پروجیکٹ ہے اور ہمارے لیے اچھا آئیڈیا ہے, ماشاءاللہ یونیک ہے. جی یہ یہاں تک آپ سنیے کہ یہ 2012-13 کے نزدیک یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا اور یہ کیلگری ہمارے ہیڈ آفس شروع ہوا تھا اور ہمارے جو چیئرمین ہیں انہوں نے شروع کیا تھا. اس میں یہ کہ وہ اسی ٹائمنگ کے اوپر بچوں کے لیے ایک پروگرام منعقد کیا جاتا ہے جس میں بچوں کا لیول کے اس کے ایجنڈا ہوتا ہے. اس میں وہ کینڈیز ہوتی ہیں, پیزا ہوتا ہے, گفٹس ہوتے ہیں اور اس میں ان کو ایکسائٹمنٹ دی جاتی ہے اور وہ الحمدللہ وہ جو 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں ان کے بہترین طریقے سے مسجد کے اندر گزرتے ہیں. الحمدللہ یہ پروجیکٹ اتنا کامیاب ہوا. یہ ہمارے پہلے وہاں سے تو چلے ہیڈ آفس میں ہوتا تھا, اس کے بعد میں نے اپنے گھر سے پہلے شروع کیا. گھر میں پہلی دفعہ 20 کے قریب بچے ہوئے, دوسری دفعہ جگہ نہ بنی, پھر مسجد میں کیا, پھر اس سے بڑی جگہ پر کیا. تو الحمدللہ ہمارے کئی پروگرامز میں سینکڑوں کی تعداد میں بچے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو وہ بچے وہ جو بھی اس کی نحوست ہے, جو بھی اس سے بچ کر ایک جو ہے وہ اس اسپرچول انوائرمنٹ کے اندر ٹائم لگاتے ہیں. اس میں بھی ہمیں تھوڑا سا کمیونٹی کی طرف سے آتا ہے بعض کا کہ وہ 1-2 لوگ جی یہ تو نئی چیز شروع کر دی. بھائی ہولڈ آن,
آپ کو اپنے وقت کے حساب سے سچویشن کو دیکھنا. ہمارے پاکستان میں صالحین پہلے پتہ نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی, لیکن سوری ہیلووین پہلے نہیں, مجھے تو پتا ہے پہلے تک جہاں تک میں رہتا رہا ہوں نہیں ہوتی تھی, تو ہمیں ضرورت نہیں تھی. اب یہاں پہ کرنی پڑے گی. لیکن اب تو پاکستان میں مجھے لگتا ہے اللہ معاف کرے, اب تو خیر نہیں ہوتا جتنا ہیلوئین. جب مجھے دیکھنے کا اتفاق ملا ابھی پچھلے دنوں, تو ہیلوئین بھی ہوتا ہے, بلیک فرائیڈے بھی وہ زیادہ کرتے ہیں. یہاں کینیڈا کا تو نہیں مجھے پتا, لیکن آسٹریلیا میں تو بلیک فرائیڈے میں اتنی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی جتنی پاکستان میں. تو اللہ کرے کہ ان چیزوں سے ہم بھی باہر آ جائیں. لیکن یہ آپ کا بڑا اچھا کانسیپٹ ہے, اور یہ میرا خیال ہے اگر وقار بھائی سن رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہمیں آسٹریلیا میں بھی ضرور کرنی چاہیے. اور وہ والی بات ہے کہ آپ بچوں کو انیشیٹو دے رہے ہیں. اصل میں اس پورے ہیلوئین میں جو بھی وہ ریچول ہوتے ہوں گے دوسرے مذاہب کے مجھے نہیں پتا, لیکن ہمارے جو سارے بچے ہیں ان کے لیے وہ کینڈیز اٹریکشن ہے کہ کینڈی ملے گی یا کیا ملے گی. تو آپ اسی چیز کے ساتھ اپنے ریلیجن کو اگر ریلیٹ کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں آپ بچے کے لیے انسینٹو بھی دے رہے ہیں نا. بچہ سیکھے گا, بچے کو ٹافی اچھی لگتی ہے, آپ اس کے تھرو اس کو کچھ بتائیں گے, سکھائیں گے, سارے بچے مل کے کچھ کریں گے, تو اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی قباحت ہے, بلکہ یہ بڑی اچھی بات ہے. اپنے بچوں کو دیکھیں, جو بھی پیچھے فنکشن ہوتا ہے یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں کینڈی تو ہے ہی. بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا بیسک تھیم ہے خوش ہونا, کہ وہ لوگ اس طرح خوش ہوتے ہیں, ان کا کلچر ہے اس حساب سے خوش ہوتے ہیں. اب ہم ٹافی لے کر وہ خوش ہو جائے گا. اب ہم اس کلچر میں رہ رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو گھروں میں چھپا کے بٹھاتے پھریں اور اگلے دن وہ اسکول میں جائیں تو وہ باقی بچے پوچھیں کہ کتنی کینڈیاں تم نے اکٹھی کی, تو وہ کہے کوئی بھی نہیں, ہم تو مناتے نہیں, ہم تو کرتے نہیں. تو یہ دس از ناٹ رائٹ, کیونکہ خوش ہونے پر پابندی نہیں ہے اسلام میں. آپ اس کو جو ہے اس کا جو آپ نے صرف اس پر لبادہ اسلام کا اڑانا ہے نا, تو وہ بڑا اچھا کانسیپٹ تھا یہ صالحین کا کہ یہ بچوں کو کینڈیز دیتے ہیں, بلکہ اس میں بنیادی طور پر تھیم ہوتا ہے کہ وہ اسلامک کوئز میں حصہ لینا پڑتا ہے, اسلامک شخصیات اسلامک ہیروز کے بارے میں وہ بات کریں گے تو پھر کینڈیز ملیں گی. صرف اس میں تو دوسرے طرف تو صرف یہ نا کہ جب جا کے مانگ لینا ہے آپ نے یا اچھے طریقے سے وہ, تو یہاں اس میں بھی یہ ڈریس اپ کا بھی کہتے ہیں, جو بچیاں ہیں وہ اچھا حجاب پہن کے آتی ہیں کس طرح. تو ایگزیکٹلی جو دین جو دیکھیں جو کسی بھی فیسٹیول کی بنیاد ہے نا اس کو نہیں چھیڑا جا رہا, بس اس میں اس کو اپنے مطابق ڈالا جا رہا ہے. اسی وجہ سے پھر ویسٹرن جو سوسائٹیز ہیں وہ بھی ایکسیپٹ کرتی ہیں اس کو. کہہ جائے گا کہ آپ اس کو کہیں نہیں یہ تمہارا فیسٹیول ہے اور وہ ہمارا فیسٹیول ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا کیا ہے, واٹ وی ہیو کامن. تو یہی بیسیکلی انٹرفیتھ ہارمونی کا یہی اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے, اور اینڈ آف دا ڈے بچہ تو بچہ ہی رہے گا نا, تو بچے کے لیول پر جا کے اس کو ٹیچ کرنا. کیونکہ جیسے زاہد صاحب نے بھی فرمایا کہ یہاں کے چیلنج اور ہے, یہاں پہ اگر آپ کا بچہ جب جوان ہو اور یہ کہ آگے نسل بھی بڑھنی ہے, تو اگر وہ سارے وہی لائن آف ایکشنز کو اڈاپٹ کرتا ہے جو کہ بینگ اے مسلم اٹس ریکوائرڈ, تو آئی تھنک کہ اس میں آپ سمجھ لیں کہ آپ نے دین و دنیا میں سب کچھ مل گیا آپ کو, کیونکہ بہت بڑا چیلنج ہے. بالکل. دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ جو ہے خلوت کا اور مراقبے کا اور تنہائی کا نام نہیں ہے. اسلام آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے نا وہ کمیونٹی کا دین لے کر آئے تھے, وہ آپ کو کمیونٹی سے جوڑتا ہے, وہ آپ کو لے کر جاتا ہے, کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. تو ایسا اسلام میں جو ہے نا جنگلوں میں جا کر راہ بننے کا نام نہیں ہے. تو جو بھی چیزیں جو کمیونٹی کو جوڑتی ہیں وہ عین اسلامک ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر کسی چیز میں کوئی ظاہری قباحت ہے تو اس ظاہری قباحت کو دور کر کے اس کی روح کو لیا جا سکتا ہے, اور وہ اس میں کرنے میں کوئی عرض نہیں اور بڑی کامیابی سے ہوگا. بنیادی طور پر جو اسلام کا جو میسج ہے وہی محبت کا ہے, بھائی چارے کا ہے, امن کا ہے, پیس کا ہے, اور اسی کو لے کر ہم چل رہے ہیں. بہرحال بہت مزہ آیا آج کی گفتگو کا. جی تھینک یو ویری مچ. ماشاءاللہ, تھینک یو سو مچ زاہد رفیق سہروردی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ابھی بڑی ساری باتیں ہیں, بڑا کچھ سیکھنا باقی ہے. انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو پھر اسی بات کو آگے کنٹینیو کریں گے. ونس اگین بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہاں پر اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا, اور آف کورس آپ اس کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں, پریزیڈنٹ بھی ہیں, تو مساجد اور مسلم کمیونٹی کے لیے جو بھی آپ کام کریں اللہ میاں اس میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ونس اگین آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ہی سید وقار حسین شاہ صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ.
आज हमारा टॉपिक फजीलत एतकाफ़ था। वो इतना बड़ा टॉपिक है कि उसको एक प्रोग्राम में हम समेट नहीं सकते थे, और साथ ही में हमारे आज स्पेशल गेस्ट थे जाहिद रफ़ीक सोहरवर्दी साहब, तो उनके साथ बात कर कर जैसे मैंने सीखा, उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों ने भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो इंशाल्लाह कल इसी टॉपिक पे फजीलत एतकाफ़ पर हम बात करेंगे सैयद वकार अली शाह साहब के साथ। टिल देन प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग A1 TV। थैंक यू।